ناول بصف نمرہ احمد ممتاز کلیکشن لائبریری. Kindly like, follow and subscribe my channel. Thank you very much. پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو کرال آیا. ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا. ہر طرف روشنی بڑھتی گئی، تیز پیلی روشنی. اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی. دھندلا سا ایک منظر سامنے نظر آیا. سامنے سفید دیواریں، سفید چھت سے تکتا پنکھا، اس کے 3 پر جو ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے. دائرے دائرے، بار بار دائرے. وہ کتنی ہی دیر تک یکٹک چھت کو دیکھنے لگی. وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی؟ وہ خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی گئی، پھر یکا کہ یک ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. ارد گرد سفید دیواریں تھیں. قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا. تپائی پر سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا. اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر جسم بے جان سا ہو گیا تھا. شاید وہ بہت تھک چکی تھی. اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں. ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پر جا کر رکتی تھی. وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا اور وہ خود شاید، بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی. خود کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یاداشتیں ذہن کی گوشش سے ابھرنے لگی تھیں. ایک ایک بات، ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا. تھک کر اس نے آنکھیں موت لیں. آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کسی چیز نے اسے ادھر اسپتال پہنچایا، شاید کوئی ایکسیڈنٹ. اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا. وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی. اس کے ساتھ نومی بھی تھا. وہ سائیکل چلا رہا تھا. وہ نظر سے اوجھل ہوا تھا کہ وہ ریڑھی والے کے پاس چلی گئی. پھر کچھ ہوا تھا. اسے ٹکر لگی تھی. خون، بکھرے کاغذ، روتا بچہ. اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھا. کمرہ خالی تھا. وہ ادھر اکیلی تھی. مگر وہ جو روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل تک سنائی دے رہی تھی، تیمور ہو رہا تھا. ہاں، اسے یاد تھا. کہاں ہے میرا تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسی پل دروازہ کھلا. سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی. وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی ایک طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی. اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا. وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی. تبھی کھلے دروازے سے ایک بچہ نظر آیا. 6-7 برس کا ایک خوبصورت بچہ. شاید وہ نومی کا ہمسایہ راحم تھا. ہاں، وہ راحم ہی تھا، یا شاید راحم کا چھوٹا بھائی. وہ فیصلہ نہ کر پائی. آر یو آلرائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوا، پھر حیرت سے پوچھا. وہ بنا جواب دیے بچے کو دیکھتی رہی جو عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی. ہم آپ کی سسٹر کو بلاتا ہے ابھی. نرس خوشی سے چمکتی باہر کو بھاگی. وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں عجیب سی کوف تھی اور ننھی پیشانی پر ذرا سے بل. وہ اس کو عجیب متنفر بھری نگاہوں سے دیکھتا کاؤچ پر آ بیٹھا اور کوہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا. وہ ابھی تک اس کو ایسے ہی دیکھ رہی تھی. راحم، اس نے پکارا تو اپنی آواز بہت ہلکی اور پھٹی پھٹی سی سنائی دی. بچہ اسی طرح سے دیکھتا رہا. راحم، اس نے پھر آواز دی. وہ مشکل بول پائی تھی. میں سنی ہوں. پھر لمحہ بھر کو رک کر اس نے عجیب سی متنفر سے بولا. آئی ڈونٹ لائک یو. تم مجھے اچھی نہیں لگتی. سنی؟ وہ دنگ رہ گئی. اس بچے کو تو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی. وہ شاید راحم کا چھوٹا بھائی تھا. پھر وہ اسے ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ اسی پر دروازہ زور سے کھلا. محمد نے چونک کے دیکھا. دروازے میں فرشتے کھڑی تھی. سیاہ عبایا، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے. وہ بے یقینی سے بستر پر محمل کو دیکھ رہی تھی. فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی. فرشتے تو باہر تھی. وہ پاکستان کا بھائی. او میرے اللہ! محمل! اس نے بے سختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. کتنے ہی پل وہ بے یقینی سے کھڑی رہی. اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا. محمل! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا. تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے؟ تم کب آئی؟ میں؟ فرشتے متعجب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. مجھے تو کافی وقت ہو گیا محمل. میں نے تو تم سے اتنی باتیں کی. تم نے سنا نہیں؟ تم نے سنا؟ کیا؟
وہ الجھ سی گئی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی۔ میں تو، وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی، میں تو صبح ریڑھی والی کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقین سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹک ٹک کر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ فرشتے بولو، اسے فرشتے کی حیرت و بے یقینی پریشان کر رہی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا؟ محمل تم، وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہے۔ یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ۔ وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ کر اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلے جائیں نا۔ یہ فرشتے، یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، وہ بدتمیزی سے چیخا تھا۔ شٹ اپ تیمور اینڈ گیٹ آؤٹ۔ تم دیکھ رہے ہو میں ماما سے بات کر رہی ہوں، فرشتے کہہ رہی تھی، اور اسے لگا کہ اس نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکھا دیے ہوں۔ تم نے تیمور کہا؟ فرشتے، وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ہاں، شی از ناٹ مائی مام۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کر گیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا، کہیں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی، اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھر آئی تھی۔ محمل، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی۔ کچھ ہوا تھا جو اس کے دل کو ہلا رہا تھا۔ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر ٹپکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کا ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ فرشتے، اسی میں پوچھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پر چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپینل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ فرشتے، میرا بچہ، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ محمل، تم بے ہوش ہو گئی تھی اور تم کوما میں چلی گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ، وہ یہ کہتے ہوئے بھی جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھا، وہ 7 سال پہلے کی بات تھی۔ وہ سختیار کے عالم میں اسے دیکھتی رہی کہ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں تم سے اتنے برس سے کرتی رہی، وہ دن، وہ باتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ اس کی بات نہیں سن رہی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو۔ ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل، بہت زیادہ۔ آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ گمسم سی اسے دیکھی گئی، گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل، میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی چھوڑ دیا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہیں لگ سکا، میں پڑھ بھی نہیں سکی۔ پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ کے اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل؟ فرشتے نے ہولے سے اس کے پتھر کے مجسمے کا اشارہ ہلایا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر اس کے لب پائے۔ میرا تیمور، وہ تیمور تھا، ہم اسے سنی کہتے ہیں۔ مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی ہے، یا پھر دن کا کچھ حصہ۔ پھر صدیاں کیسے بیت گئی، اسے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اور تیمور نہیں، اسے کاٹ میں لیٹا اپنا نومولود بچہ یاد آیا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے؟ او خدایا، اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولی۔ وہ اتنا بدل گیا ہے؟ بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے۔ وقت ہر شے پر سے اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ وہ ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے اسے بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا؟ نہیں فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ، اس سے کہو محمل جا گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے ایک فون پر ہی دوڑا چلا آتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی سی بولی تھی، عجیب سی بے چینی تھی، بے یقینی تھی۔ محمل، پریشان مت ہو پلیز، دیکھو وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے۔ وہ ہیضانی انداز سے چلائی، اتنی بے بس تھی کہ اسے بھی رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی، ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، وہ جانتی تھی۔ فرشتے گئی اور وہ منہ پر چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اسے
سچ بولا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے۔ وہ ابھی وہ آنکھیں کھولے گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا، مگر پھر اس نے آنکھ نہ کھولی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ لمحوں کا حساب نہ کر پائی، اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے۔ دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولیں۔ ہوا سے چہرے پر پڑی چادر سرک گئی تھی۔ منظر صاف واضح تھا۔ کھلے دروازے کے بیچوں بیچ وہ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئی۔ وقت تھم گیا، لمحے ساکن ہو گئے۔ وہ اسے ویسا ہی لگا تھا، اتنا ہی وسیع اور شاندار، مگر اس کے جذبات سے عاری چہرہ، اس پر چھائی سنجیدگی نہیں، وہ شاید ایسا نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیٹھ کے قریب آیا اور پائنتی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں کیسی ہو؟ وہ پائنتی کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھا اور آواز میں عجیب سرد مہری تھی۔ ہمایوں، وہ رونے لگی تھی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں، ڈاکٹرز کب تک تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ وہ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے جانے کو جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضگی کا عنصر نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ہموار لہجہ تھا، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے دو بول سننا چاہتی تھی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اس کے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور اور اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے تھے؟ ہمایوں مجھ سے بات کریں، بات تو کریں۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پر جھکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے، وہ بالکل چپ سی ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا، پھر واپس جانے کو مڑا۔ اسی پر دروازے میں سے فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ چمپے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا۔ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی ہوئی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائیں۔ محمل دیکھو، اس وقت تبدیلی نے وقت لیا ہے، تو تم اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا نا؟ تم اس کو کچھ وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی بھورے بالوں پر نرمی سے برش پھیر رہی تھی۔ وقت، 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 وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا؟ اسے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی اور اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ یہ سب اس لیے ہوا نا فرشتے کہ میں دعا پڑھے گھر سے نکل گئی تھی نا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سجھا رہی تھی جب وہ بھیگی آنکھوں اور روتے گلے سے کہنے لگی۔ فرشتے نے گہری سانس لی اور کچھ کہا نہیں۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کچھ کام آتا، کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، تو اس نے اس سے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ وہ یک لک چونک سی گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا، کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھم آواز، ترنم اور پرسور سی اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب کچھ بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی۔ ہاں، یہ ایک آیت تھی، سورہ یوسف کی 13واں سپارہ۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً مختلف شہروں کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پر سب کچھ آشکارا ہوا تھا۔ یہ جو ہوا تھا، اسے ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ جو کر لیتی، یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے
اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا تھا؟ کوما، معذوری، بیزار شوہر، بھٹکتا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا اس کی زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ پھر کسی نے پھر اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا اور پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہو گئی۔ یہ کون ہے جو اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا ہے؟ یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز کچھ دیر کے لیے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ پھر اس نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے، اس نے برش سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے ہی تمہارے لیے اس زندگی کے سامان بنائے۔ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ الاعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہیں پا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا۔ چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی تھی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہونا چاہیے، مگر 7 سال۔ اسے یاد ہے وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ اس کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی جس پر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتی الجھتی جاتی۔ تبھی دروازے ہولے سے کھلا۔ اس نے چوک کر دروازہ کھولا۔ تیمور دروازے میں ایستادہ تھا، جینز شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پر کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی طرح سنہری چمکتے کانچ کی جیسی، اور ماتھے کے وہ بل، وہ جانے کس جیسا تھا۔ تیمور حسن کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟ میرا ڈیڈ کہاں ہے؟ اس میں متنفر سے چپتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ منہ پھٹ، اکڑ، بدتمیز۔ اگر اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے، اب پھر چلے گئے۔ تم احمد سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو ہلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، اور اب وہ کب روتے سو گئی اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ فزیوتھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹر بھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیوتھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور بعض اوقات وہ سب اس کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادی پر گردانتے۔ وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے چہرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولی۔ فرشتے بڑا سا مہکتے سرگلابوں کا بوکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مکے چہرے پر وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ یہ فزیوتھراپسٹ کو کیوں تم نے صبح صبح بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید اسپتال میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپ پر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ لاتی ہی ہوں۔ پتہ نہیں، شاید اس لان میں بیٹھا ہوا ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پر بازو رکھ لیا
اور اب وہ یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر وہ دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹوں بھر بعد تیمور کو ساتھ لے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا اور اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد آنا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں بھی اس کے اسکول کے باعث وہ دوپہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اور ہمایوں، وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتہ کو شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی، گویا گھن چکر بنی رہتی، محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار کی باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پر بازو رکھے لیٹی تھی اور پھر آہستہ سے مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب۔ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ یہ وہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشارے کی سورہ الکہف۔ وہ رہنے والی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ لفظ پون پود اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو وہ رک گئی۔ اس نے طرف کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائے نا، کیوں بند کر دی؟ اوہ، تم جاگ رہی تھی؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو۔ میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشارے کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان موقوف ہے۔ فرشتہ، آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوتی تھی تو الحمدللہ الذی پر میرے آنسو گرنے لگتے تھے؟ تمہارے آنسو اب بھی گرے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آن بیٹھی اور اس نے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسو سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ نہ سمجھ ہیں، ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو۔ وہ وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گے، مگر ایک بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمہاری زندگی انہیں پر انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر مر نہیں جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل۔ خود کو اسٹرانگ کرو اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی تک سورہ کہف لگائیں نا پلیز، مجھے سننا ہے۔ فرشتے اسی ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لی اور کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں، وہ میں کل ڈھونڈ کر لے آؤں گی۔ ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو۔ اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم نے اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں، آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ وہ تمام مناظر یاد آنے لگے تھے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا ہال جو اونچے سفید ستونوں پر کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے گھاس سے بھرا لان، وہ پنک اسکارف میں لیٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لکھنے میں مصروف تھے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈو جس سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پر درخت کی گھنی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امٹ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ وہ ذہنی طور پر بالکل فٹ ہے۔ سورہ کہف ختم ہوئے تو کیسے ٹوٹ گئی؟ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ اٹھ کر اس کوری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب بہت ہمیشہ کبھی اندھیرے سے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔
صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تھی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پر دوائیں رکھ رہی تھیں۔ اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن، وہ جبرن مسکرائی۔ کسی کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑتا تھا، وہ جو خود اس سے دور بھاگنے کے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، وہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کا اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر گئی۔ یہ سفید سادہ جلد والی کتاب، یہ اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میری نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کے اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا۔ یو لو یور ہولی بک ٹو مچ رائٹ؟ آپ کو اپنی مقدس کتاب بہت عزیز ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آف کورس سسٹر، وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میری نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔ پھر سسٹر جانے وہاں سے گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا، وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارت سے مزین اور حق سامنے تھے۔ اس کا دل ایک دم سے رعب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سے کپکپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ او خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی! اے اللہ، تو نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا۔ وہ اس کو سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا، برسوں کے ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ محمد ابراہیم اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد تھی۔ کیا اسے واقعی سب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع سے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا۔ وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز تو ایسی کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلواتی ہیں، اس کے بغیر یہ نہیں ملتا۔ اس کے لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پر حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات کو نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا، اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے اور جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بے شمار عنایتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اور اپنے الفاظ پڑھے، صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پر جمے رہے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، انا للہ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کا صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے۔ صبر کے فوراً بعد صفا اور مروہ اور حج کا ذکر؟ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہیں۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اسی توکل پہ کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر آب زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی۔
آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا، اندر باہر سکون سا اتر گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی۔ سارے ماتم دم توڑ گئے تھے، اسے صبر آ ہی گیا تھا، اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست ہوتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں، اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی ملتی ہیں، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ 1 سال تھا جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہی ریاست تھی۔ وہ دور ختم ہو چکا تھا، اس کا مکہ اب شروع ہو چکا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوروں کا رب اس کے ساتھ ہے تو اسے بھی کبھی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ نہیں مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی، اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تب ہی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سے مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے لگے ڈرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی ہو۔ فائن، الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس ہی کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پر کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم۔ کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پر یقین چہرہ دیکھی گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے تھے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، ویری ہینڈسم مین، ہی واز مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں سے دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیح، صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت تھی، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور نیکلس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود سی پلک جھپکے اسے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ سب میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پر جیسے کچھ یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی۔ کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر میری نے خود ہی کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا کہ آپ کی ہولی بک میں ایک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔ فرشتے نے جھانکا، تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو اپنے چہرے کے گرد لپیٹے ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سے مسکرائی۔ سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر جھکائی، چادر پر انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، تمہاری فزیوتھراپسٹ آنے والی ہوگی، اسے بنا کے رکھو، اب اس کو بھگانا نہیں ہے، گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا ہوگی۔ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ ایک خیال سے اطمینان بخش گیا، مگر اس کا گھر، اپنا گھر، اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی۔ اس نے طمانینت سے سوچا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ درج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سارے ٹیک لگائے خاموشی گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کے پورے سیدھے بال شانوں میں پھسلتے کمر پہ گر رہے تھے۔
یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوتے تھے، مگر طویل بیماری سے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھول کی طرح کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ڈھیروں تفکر امٹ آیا تھا۔ وہ چونکہ آج کل وہ پکارے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھنے آتے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں۔ عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں۔ بس ادھر سے جھانک کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پر بہت سے چہرے ابھرے۔ آغا ہاؤس کے خوش اور حال اور مطمئن چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی۔ کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کے انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ رشتے اور میرے ہسبینڈ ان کو جانتے تھے؟ ان کے ہوتے ہوئے تو وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر وہ اب کافی دن ہو کے نہیں آئے۔ کوئی نام، کوئی پتہ؟ کوئی پتہ نہیں۔ سسٹر آپ دوبارہ فائل میں جھکی اندراج کرنے لگے۔ وہ مایوس ہو گئی۔ جانے کون تھا، کیوں آتا تھا؟ رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ مجھے ادھر دیکھنے کون آتا تھا فرشتے؟ ہم سب۔ اس کے پورے بال میں برش کر رہی تھی۔ آقا جان لوگ کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اس نے اونچی پونی کیے اور پونی باندھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا۔ میں نے تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمد، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ میرر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے جھکا کر سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھایا دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دھنسے ہوئے گال، زردی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے جامنی حلقے، پسمردہ بیمار روکھا پھیکا چہرہ اور اونچی پونی ٹیل۔ وہ کبھی اس تر و تازہ سے محمد پر بہت اچھی لگتی تھی، اس بیمار لاغر محمد پر تو وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دے، مجھے یہ بال نہیں بنانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کے کھینچی۔ بال شکنجے سے نکل کر شنب پر بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے نے تعصب ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے مت دکھ دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ ہمایوں کا گھر، محمل کا گھر، ہمایوں اور محمل کا گھر، وہ ایسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا اور فانوس کی روشنیاں، جگر جگر کرتی بتیاں، قیمتی پردے، یہی سب پہلے بھی اسی کے گھر میں تھا، اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی تھیں، گو ترتیب میں تھیں، مگر ان کا رنگ پہلے جیسے نہ تھا۔ ہر شے نئی تھی، جیسے ہمایوں تھا، اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود، مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنے گھر؟ اس کی ویل چیئر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گمسم سی خالی خالی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھنے لگی۔ 7 سال پہلے وہ اس کا گھر تھا اور اب صرف وہ ہمایوں کا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید ہسپتال میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہیں تھی، دائیں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھ اور بازو ذرا سست اور نچلا دھڑ بالکل مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اچانک ہی ٹھیک ہو سکتی ہے اور پھر ساری عمر بھی اسی طرح رہ سکتی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، مگر ایسی باتیں کہاں جاتی ہیں۔ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ وہ اس کے مطابق سیٹ کروایا تھا، مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا نا فرشتے۔ محمل سیڑھیاں چڑھنا اس ویل چیئر کے ساتھ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اور ہمایوں کا سامان؟ کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھے، اس کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اسے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اکیلے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ تو وہ یہاں نہیں آئیں گے؟ محمل چھوٹتے رہ گئی۔ کوئی بات نہیں محمل،
وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے خواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم ان سے کہو کہ وہ مجھے یوں اکیلا نہ کریں۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف اس دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، ایک دفعہ صرف اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا۔ محمد پلیز، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو، وہ کزن ہے اور تم بہن، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے وہ یا تم ہرٹ ہو۔ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم دونوں کے درمیان بزنس میں دخل دوں۔ مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا اور وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ محمد لاجواب سی ہو گئی۔ اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟ بے اختیار اسے یاد آیا، لانچ کے اس طرف والا کمرہ۔ ہمایوں نے اسے اپنے ساتھ نہیں سلاتے، وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلے کیسے سوتا ہوگا؟ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جن بچوں سے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں وہ عادی ہو جاتے ہیں محمد۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے بول اٹھی۔ وہ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی۔ وہ تو تمہیں بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا اس میں تمہارا قصور ہے؟ محمد کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اب تم نارمل فوڈز لے سکتی ہو، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ محمد بے اختیار کہہ اٹھی، آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، میں کبھی بھی آپ کی کیئرز کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپتھپا کر باہر نکل گئی۔ دن پسماندگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کے زبردستی مجبور کرنے پہ باہر لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم ہی رہتی۔ فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا ذہن بٹا رہی تھی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے سے نہیں کرتی تھی بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے۔ کبھی وہ کیاری میں گوٹی کرتے ماضی سے مخاطب ہوتی تو کبھی برآمدے کا فشت ہوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اسے اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا۔ وہ اثر نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان پر چھوڑے ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اپنی اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا، گو کہ ہر کام کی جز وقتی ملازمیں رکھی نہیں ہوئی تھیں، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود نہ وہ کسی پر حکم چلاتی، نہ ہی اس گھر میں پرائیویسی میں دخل دیتی تھی۔ محمد کے ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ وہ زیادہ کلام بھی نہیں کرتی تھی۔ تیمور اور ہمایوں کے کمرے کے اندر بھی نہیں جاتی تھی، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی۔ ملازموں کو تنخواہ ہمایوں دیتا تھا، فرشتے گیسٹ روم میں ہی قیام کرتی تھی، وہ بھی شدید ضرورتاً، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اس سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لے تو تیمور اس بدتمیزی سے پیش آتا تھا کہ الامان۔ محمد نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پر آ جاتا ہے، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو چیزیں اٹھا کر پھوڑ کر کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ فرشتے بہت مختار طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے کر آتی تھیں، خصوصاً چکن اور گوشت ہمیشہ وہ خود ہی خریدتی تھیں۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا تو اس نے رکنا چاہا، تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں کوئی اسے مفت خورا نہ سمجھے۔ اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ ممل خود کو اس کا زیر بار محسوس کرنے لگی تھی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا اور کبھی رات کو، کھانا اور اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا۔ اکثر بہت رات گئے گھر آتا۔ وہ انتظار میں لانچ میں ویل چیئر پر بیٹھی ہوتی۔ وہ آتا، سرسی سے حال پوچھتا اور اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا، اور وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا تھا۔ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے کھاتا تھا۔ اگر محمد کو ادھر آتے دیکھتا تو فوراً وہاں سے چلا جاتا تھا۔ نتیجتاً بلقیس اسے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈز کھاتا تھا، برگر پیزا کے ڈبوں سے، فریزر اور فرائز کے آلوں سے سبزی والی ٹوکریاں بھری رہتیں۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین نہ تھا۔ اسکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتے نظر آتا تھا۔ شام کو ٹی وی لانچ میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا۔ اگر محمد کو آتے دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اسے اتنا ناراض کس بات پر ہے۔
آخر اس نے کیا ہی کیا ہے؟ اس کے گھر کے 3 مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے اور اب وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بتانے کو آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں شاید مسجد جاتی تھی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک دفعہ پوچھا تو وہ اداس سی مسکراتی تھی۔ صبح کی کلاسز لینا اسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ مختصراً بتا کر وہ حجاب درست کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائزز، فزیوتھراپسٹ کے ساتھ اس پر محنت کرنا، پھر غذا کا خیال۔ وہ ان تھک لگی رہتی تھی، بلا کسی اجر کی تمنا کیے یا احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مسجد گئی ہوئی تھی جب سیاہ بادل آسمان پر چھانے لگے۔ ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا؟ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی سے باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما بن گیا۔ بادل زور سے گرجے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ بجلی کڑکی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر گئی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی نہیں ڈر لگتا تھا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی۔ اسے لگا وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ میں اس کا دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ بے اختیار اسے پسینے آنے لگا تھا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے وہیل چیئر کے پہیے دونوں ہاتھوں سے چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پر دھرا تھا، اس کے ساتھ ایک چٹھی بھی تھی جس پر ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھے تھے۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھا، تب ہی نگاہ دوبارہ اس چٹ پر پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ کان سے لگایا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیزی گھنٹی پہ ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہیلو ہمایوں، وہ مشکل سے بول پا رہی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ وہ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف سلٹ مہری اور مہر سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری۔ وہ باہر اسٹارم طوفان آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز گھر آ جائیں۔ اس کا گلا اندر رٹ گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اوہ ہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتہ، پلیز آ جائیں جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوں میں بھی شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے کسی ملازموں کو بلا لو، وہ چلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں پلیز۔ کیا بکواس ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے اور ہر شے سے غافل بنا بلب چھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب ادھ کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگا۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ اس وہیل چیئر پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کئی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز بے اختیار اس نے پلکیں اٹھ گئیں اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا، اتنے غصے اور بیزاری سے جیسے وہ اس سے اکتا چکا تھا۔ ہاں وہ مرد تھا، وجیہہ شاندار سا مرد، کب تک ایک کوچے میں بے بس پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا۔ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی، اسے اب محمل کی وجود سے بھی اکتاہٹ ہوئی تھی۔ شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پر پچھتا رہا تھا، اپنی وقتی جذباتیت پہ نادم تھا۔ دفتن آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ تیمور سامنے صوفے پر اس کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، چپتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی ممتا بلبلائی، ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم ہو جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ ترخ کر بولا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے یہ 7 سال کا لڑکے کے انداز اس کی روح تک چلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ یو لیفٹ می وین آئی نیڈ یو، آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، وہ زور سے چیخا تھا۔ آئی ہیٹ یو فار ایوری تھنگ۔ وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر کو اس نے اس کے زوردار آواز سے تیمور کے کمرے کے دروازے کو بند ہوتے ہوئے سنا۔
کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات سے مجھ سے ناراض نہیں ہو سکے۔ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے میں تک آئی تھی۔ اس کے رائفل کی سائڈ ٹیبل پر سفید کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اسے تھامے اپنے سامنے کیا۔ سفید کور پر مدم سا منا منا سا میم لکھا تھا۔ جانے کیوں اس نے اور کب ادھر لکھا تھا؟ وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعوذ تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، بس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر دم بخود سی ہو کر ایک طرف حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ ہو اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ آپ کو ہمیشہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں چھپا سکتی۔ وہ پوری طرح سے رو دی۔ اب کی بار یہ دکھ کے آنسو نہ تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو پھر مجھے کسی حال میں بھی رکھیں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور پشت کی ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں آتا تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہو گئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے ان دو سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے طرف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک، ٹھنڈی ہوا اسے ہر سو بکھری گئی تھی۔ بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی موٹی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے غول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس نے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا، وہاں بوتیک، شاپس اور ریسٹورنٹ کی چہل پہل ہوتی تھی اور ایسی جگہوں پر جاتے اس کا دل گھبراتا تھا۔ اس نے بلکہ اس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہیں پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلکہ سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے روتے دیکھا تھا، بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون، ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی، کئی ماہ تو ہسپتال میں آپ کے پاس ہی رہے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی رکھ دیا تھا۔ میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو، بڑا پیارا بچہ ہے تیمور بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کر جاتا تھا اور وہاں ہسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا ہے بلکیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلکیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پر ویل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پہ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور پاپا ایسے نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والے بچہ ہے، مگر پھر اب پچھلے 1 سال سے وہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اس لیے وہ سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی جی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چوتھے برس ان کی کراچی پوسٹنگ ہو گئی تھی تو 2 سوا سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو آپ کا تیمور بابا بھی حال میں نہیں پوچھتا۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ بدل گئے؟ وہ کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی جی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے سے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے ادھر آپ کے گھر کوئی آپ کا رشتہ دار آئے تھے، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتہ دار کبھی نہیں آئے، وہ تو بس ایک ہی دفعہ آئے تھے جو مجھے یاد رہ گیا۔ آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو معلوم نہیں، مگر صاحب نے ان سے بہت جھگڑا کیا تھا، دونوں بہت دیر تک اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر ہوا کیا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا تھا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے جان سی ہو گئی۔
میں کچن میں تھی بیبی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بیبی کو بھی ادھر بلوا لیا۔ وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آوازیں ہی نہیں آئی تھیں۔ پھر وہ آپ کے تایازاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بیبی پر چیختے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا کہ فرشتے بیبی رو رہی تھیں اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو وہ بولی پتہ نہیں، وہ روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بیبی رک گئیں۔ وہ دم ساتھ ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا، اور فرشتوں کو اس نے ایسی کیا بات کہی جو وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ او خدایا، اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہیں بتاتی۔ ہمایوں سے بھی امید نہیں تھی، اور تیمور تو اسے دیکھنے والے کا روادار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی، بلکہ اس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگاڑنے والے ذرا فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ محمل نے قرآن اٹھا لیا۔ وہ قرآن لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اسے آہستہ سے کھولا۔ کل جدھر سے تلاوت چھوڑی تھی اس آیت پر نشان لگا تھا۔ وہ غور سے اسے دھیان سے آگے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 10۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر پھر وہ خود کو سرزنش کرنے لگی۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب تو نہیں ہے، اس لیے اس نے بس مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ مخواہ۔ وہ سر جھٹک کر آہستہ آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں سے متعلق تھی۔ اس کی سوچوں میں بالکل خاموش لب سے کسی اور توجہ مبذول کروا دیں۔ اس کے الجھے سے دماغ کو سکون آنے لگا تھا۔ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پر آویزاں گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مگر دروازہ ہنوز ساکت اور جامد تھا۔ باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے، نہ جانے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی۔ دفعتاً گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سے یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کے اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پر حیرت بھری ناگواری امڑ آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے ہوں یا جلدی آؤں؟ خدا کے لیے میرا انتظار ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت؟ مر نہیں کیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملی تو میں گھر میں نہیں آؤں گا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل، وہ جھڑک کر کہتا ہوا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں اپنے دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ وہی محمل جو کبھی اس کی من چاہی ہوتی تھی اور اب اسے محسوس کرے تو شاید پلٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھنے درد کو دلا کر دبایا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پر آج بھی بلکہ کے ساتھ اپنی ویل چیئر پر جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتّر برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اس ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس کی چیل ٹکے رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بالکل خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تائی کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے سڑک مرکز تک کا ہے اتنا ہی ہے، میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔
اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم نے اسے اپنے رشتے کا سن کر وہ روتی روتی پیدل ہی سڑک کے مسجد کے سامنے سڑک پر آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں۔ اور پھر چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پر وہ یادوں کے ہجوم سے نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک رستہ پل سے ہوتا ہوا اس کے سیکٹر میں جا اترتا تھا۔ اس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھی۔ آج وہ 20 منٹ ایک پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پر جاتے ہی کہیں دور کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے۔ کیا ان میں سے کبھی کسی نے اس کو یاد کیا ہوگا؟ کبھی وہ ہسپتال بھی نہیں آئے ہوں گے یا نہیں؟ اور جانے فواد کو نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا، جس پر فرشتہ روتی ہوئی بہت یاد کرنے پر بھی اسے کوئی بات ذہن میں نہ آئی تھی جو وہ ہمایوں سے یوں کہہ سکتا، یا شاید اس کے سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی، بڑا سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اپنے اس اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرونی کوٹ بدل گیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں اس کی زندگی کے 21 سال گزرے تھے، اور پھر اسی سے وہ ایک رات نکال دی گئی تھی، بظاہر رخصتی کی آڑ میں۔ رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند ہی لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی، اور کتنے ہی سالوں بعد اسے دیکھنے جا رہی تھی۔ فواد، حسن یا آغا جان؟ دروازہ آہستہ سے کھولا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ حلیے اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو وہ ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پر ہیں؟ ملازم کے چہرے پر ذرا سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے، اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ اوہو جی، یہ تو 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی، کہیں آپ غلط گھر میں تو نہیں آ گئیں؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہی گھر ہے، آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، خدا جانے وہ اب کدھر ہوں گے۔ اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحے بعد اس کے واپسی ہوئی تو ایک نوجوان کے ہمراہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی، وہ لوگ کدھر گئے؟ میم، ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک شخص عامر صاحب سے یہ گھر خریدا تھا، ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے بیچا ہو، مگر ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شوق سے رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس نے سر نفی میں ہلایا، دائیں سے بائیں ہلایا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی ہمسایوں سے پوچھتے ہیں، اور اس کے منع کرنے سے قبل ہی بلقیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا، ادھر ارد کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے، شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پر نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹھہرا سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیے۔ وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے، یوں کہ ویل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے وہ بہت شائستگی سے پوچھنے لگے۔ اس کا لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر ہی جھکے سر کو ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جانتا ہوں، آپ کو دیکھنے ہسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا؟ اور پھر اسے یاد آ گیا کہ ہاں نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے۔ جی ہاں، وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال
وہ پمفلٹ نہیں کھولے۔ پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جہاں ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا ان میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآنی آیات تھیں اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب کچھ بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھیں، مجھے پتہ چلا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا ہے اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی مجھے بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد۔ اوہ، اس نے لب سکیڑے اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ کہیں نہیں، قطعی نہیں۔ انہوں نے معزز خانہ انداز میں سر ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، زور سے دل گیا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا؟ وہ سانس روک کے ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل۔ انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑپھڑائے، آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ کے بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز، وہ تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت اس کے ذہن میں گونجی۔ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم اولاد چھوڑ جاتے۔ یتیم بچے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ آرزو معاذ معیز، وہ ابھی تک بے چین تھی۔ اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کے بلکہ اس کے ہمراہ آئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پر منجمد ہو گئے تھے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے اس لانچ کا وہ منظر یاد آیا۔ صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ غفران چچا نہ جانے وہ کہاں گئے، اور آغا جان سب کدھر چلے گئے؟ وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا، کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کو ان کے کیے کی کیا سزا ملی یا نہیں؟ کہ آخر یہ قانون فطرت ہے، یا وہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب پا گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں، شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں، شاید یہ بات تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی۔